اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور محفل منقبت کے ساتھ ہم روزانہ اسی چینل پر اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں نعتوں کی گونج ہوتی ہے، ہر گلی سے، ہر شہر سے، ہر جگہ سے ہمیں آوازیں درود و سلام کی آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی گونج میں یہ تسلسل آگے بڑھتے ہوئے ماہ ربیع الثانی تک پہنچتا ہے، اور پھر نعتوں کے ساتھ مناقب کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مناقب درشان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہیں۔ تو اسی کا تسلسل یہ پروگرام بھی ہے، یہ محفل بھی ہے جس میں آپ اور ہم شریک ہیں۔ اس میں حمدیہ کلام بھی شامل ہو رہے ہیں، نعت رسول مقبول بھی، اور مناقب درشان حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ علماء حضرات، اسکالرز حضرات ماشاءاللہ اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ثناءخواں موجود ہیں، محمد زبیر اسحاق موجود ہیں ماشاءاللہ، اور ابو بکر شیرازی اور حافظ علی احمد ہاشمی۔ یہ وہ ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ جو مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 سے دریافت ہوا، اور پوری دنیا میں ان کی آواز گئی۔ ایک بار پھر انہیں موقع دیا گیا، اور ARYQ TV نے الحمدللہ ہر موقع پر ٹیلنٹ کو متعارف کرایا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے ان کی آوازوں کو پیش کیا ہے۔ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد رب جلیل سے آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ہے تو میرے اللہ، ساری بڑائی تیرے لیے ہے۔ سب سے بڑا ہے تو میرے اللہ، ساری بڑائی تیرے لیے ہے۔ تیرے لیے ہیں سب تعریفیں، ہر سچائی تیرے لیے ہے۔ تیرے نام کے شیدائی ہیں سب دنیائیں، سارے زمانے، کیا بلبل کیا کومل قمری، گاتے ہیں سب تیرے ترانے۔ گلشن گلشن ہر پنچھی کی نغمہ سرائی تیرے لیے ہے۔ سب سے بڑا ہے تو میرے اللہ، ساری بڑائی تیرے لیے ہے، ساری بڑائی تیرے لیے ہے۔ آئیے حمد رب جلیل شامل کرتے ہیں، پیش کریں گے حافظ علی احمد ہاشمی۔ اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم۔ بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم۔ مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے۔ مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، سر اپنا جھکا دے۔ پھر دیکھ تیرا اللہ اللہ، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا۔ اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم۔ پھر دیکھ تیرا
تیرا کتنا نگہبان ہے مولا اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم ہے شکر تیرا تو نے ہمیں اتنا دیا ہے ہم جیسے گناہگار پہ یہ کیسی عطا ہے شکر تیرا تو نے ہمیں اتنا دیا ہے ہم جیسے گناہگار پہ یہ کیسی عطا ہے یہ کیسی عطا ہے گن گاؤں نہ کیوں میرے اللہ اللہ گن گاؤں نہ کیوں اتنا نگہبان ہے مولا اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم اے رب جہاں پنجتن پاک کے صدقے دکھلا دے مدینہ شہ لولاک کے صدقے اے رب جہاں پنجتن پاک کے صدقے دکھلا دے مدینہ شہ لولاک کے صدقے لولاک کے صدقے منگتوں کی دعا اللہ منگتوں کی دعا تجھ سے ہی ہر آن ہے مولا اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم اللہ اللہم لبیک اللہ کیا خوبصورت پڑھا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ علی احمد ہاشمی کیا اچھے انداز میں آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑی لگن کے ساتھ بڑی وارفتگی میں ماشاءاللہ کلام پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اور حمد رب جلیل کے حوالے سے ہم یہ بات اس منقبت کی محفل میں ضرور شامل کریں گے کہ ہر چیز کے آداب ہیں پروٹوکول ہے تو آیا حمد رب جلیل کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں چونکہ ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنی علمی استعداد کے مطابق جو ہے اللہ کی شان بیان کرتا ہے لیکن اس کو آداب اگر معلوم ہو تو بہتر انداز میں وہ حمد رب جلیل کہہ سکتا ہے کیا کہیے گا مفتی صاحب اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بہت شکریہ رئیس بھائی اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد و ثنا کے لیے یقیناً آداب کا تعلق روح اور جسم کی طرح ہے کہ جس طرح اگر روح جسم سے نکل جائے تو وہ محض جسم ہے جامد ہے اور بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح اگر حمد ہو یا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم ہو یا اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام اہل اللہ کی یہاں مناقب پیش کیا جائے تو اگر آداب ملوز خاطر نہیں ہوں گے تو یقیناً اس کی جو تاثیر ہے جو برکت ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے قرآن کریم میں حمد باری تعالیٰ کے خود آداب اللہ رب العالمین نے سکھائے جس طرح قرآن کریم کی انتہائی خوبصورت اور
جس میں عقیدہ توحید کے تمام پہلوؤں کو بیان فرمایا گیا، اور اس زمانے میں جتنے بھی توحید سے منافی تصورات تھے، عقائد تھے، اس کا اس سورہ مبارکہ میں رد فرمایا گیا۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو باقاعدہ جو حمد کے آداب ہے وہ سکھائے، یعنی اللہ رب العالمین کی جب تعریف و توصیف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تو اس کے شایان شان طریقے سے اس کے لیے وہ اس کے کمالات بیان کیے جائیں، اس کی طاقتیں، اس کے دائرۂ اختیار میں جو جو چیزیں ہیں، اور جو اس کے جو اللہ رب العالمین کے مقام سے منافی جو چیزیں ہیں، جس طرح اس زمانے میں اللہ سے متعلق اولاد کا ایک تصور تھا کہ کفار کی طرف سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، یہ یہود و نصارہ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کرتے تھے، حمد و ثنا وہ بھی بیان کرتے، لیکن اس میں پھر ایسی چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے جو اللہ کی شان کے منافی ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ کی طرف سے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا ایک تصور پیش کیا جاتا، تو قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ میں جہاں عقیدہ توحید کو خالصتاً بیان فرمایا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا گیا کہ جب بھی اللہ کی تعریف و توصیف کرنی ہو تو کوئی بھی ایسا جملہ یا کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال نہ کیا جائے جو اللہ رب العالمین کی شان کے منافی ہو۔ تو قرآن فہمی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اس کو سمجھنا، یہ حمد باری تعالیٰ کو کہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے یہ سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مقام الوہیت کیا ہے، توحید کیا ہے، اس سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوں گی تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی شان ایسے بیان کریں گے کہ اس میں کوئی بگاڑ یا کوئی خرابی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کی جائے تو ایک عاجزانہ طور پر، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت رکھتے ہوئے، یعنی ہم کسی دنیاوی بادشاہ کے ہاں کوئی کلام نہیں کرنے جا رہے، بلکہ اور پھر دنیاوی بادشاہوں کے ہاں یا جو بڑے حکام ہیں ان کی اگر تعریف و توصیف کی جاتی ہے یا ان کی شان میں کوئی کلام ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ہم کتنا ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہیں، اور ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے جو ان کے ہم زیر عتاب ہو جائیں۔ تو اب ہم اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہے تو نہ صرف الفاظ کو چناؤ مناسب ہو، مؤدب ہو، مہذب ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لہجہ، ہمارا انداز، ہماری عادات و اطوار، ہمارا ظاہری طور پر ہمارا جو حلیہ ہے، جو کیفیت ہے، وہ بھی اس کے منافی وہ نہ ہو، بلکہ اس کے تقاضوں کے مطابق ہو کہ جب اللہ کی حمد و ثنا اس کیفیت میں ادا کی جائے کہ ہمارا ظاہر بھی اللہ رب العالمین کے احکامات میں ڈھلا ہوا ہے، اور ہمارا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے منافی ہے، تو یقیناً اس کی تاثیر بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اس لیے محافل میں اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اور یہ تصور کیا جائے کہ میں اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جو اگر عتاب کرنے پہ آئے تو معمولی سی چیز بھی اس کی بارگاہ میں عتاب کا ایک باعث بن سکتی ہے۔ تو بڑا ایک نازک معاملہ ہے، ادب والا معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اس کی حساسیت کو پیش نظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ تاثیر بھی عطا فرمائے گا۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور محققین نے جب اس حوالے سے آداب حمد اور آداب نعت پر بات کی تو انہوں نے یہ کہا، مختصر بات اور بڑی جامع بات، کہ حمد ایسی ہو کہ جس میں شان الوہیت کے استخفاف کے کوئی پہلو نہ ہو، اور نعت ایسی ہو کہ جس میں شان رسالت کے منافی کوئی مضمون نہ ہو۔ بہت خوبصورت اور جامع بات محققین نے یہ تحریر کی ہے تحقیق کے حوالے سے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت در شان حضور غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے بڑی 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے۔ آپ چونکہ حسنی سادات سے آپ کا تعلق ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہم سوانح پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دسترخوان بہت کشادہ تھا۔ اسی لیے اس حسنی شہزادے کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بطور خاص ماہ ربیع الثانی میں اور بالعموم پورا ہی سال جب بھی 11 تاریخ آتی ہے سنہ ہجری کی، لوگ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی لنگر ہے جناب، ان کا تذکرہ بھی ایک روحانی لنگر پیش کیا جا رہا ہے ARYQ TV کی جانب سے حضور غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت۔ لیکن ابتدا اللہ رب کریم کے نام سے ہوئی، اور اس کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں ہمارے جو شناخہ موجود ہیں ابو بکر شیرازی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور میری
میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری ہستی کا کچھ وجود نہ تھا، آپ کے بغیر خوشبو سے بے خبر تھی ہوا، آپ کے بغیر، اور میں آپ کے بغیر یا رسول اللہ کسی کام کا نہیں، حضور کون میرا ہے آپ کے بغیر، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز،
سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا، میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری گناہگار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحاج محمد رفیق ضیاء قادری کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام ابو بکر شیرازی نے جس رچاؤ کے ساتھ اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھا، یقیناً آپ سب اس کا حصہ بنے اور آپ سب نے اس کیفیت کو اور لطف کو محسوس کیا ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو کہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کی خاص نظر عنایت ہے، چونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلام پیش کیا تو حضور نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ تو وہ مدد آج تک اور آنے والے زمانوں تک ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی بالخصوص اور بالعموم اولیاء امت نے اپنے اپنے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نعتیں کہنے کا بھی اہتمام کیا۔ کیا فرمائے گا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم، اللہ اکبر، کیا فرمائیے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کی جب بات آتی ہے تو پوری امت کے اندر کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے سرکار علیہ السلام کی تعریف و توصیف سے کام نہ لیا ہو۔ ہر ایک نے اپنی جبین نیاز حضور جان عالم علیہ السلام کے حضور جھکائی ہے اور آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بس اپنا اپنا انداز ہے، کسی نے نظم کو ذریعہ اظہار بنایا ہے اور کسی نے نثر کو ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف میں نعت
حضرات میں رتب اللسان نظر آتے ہیں. واہ بس واہ. کسی نے شاعری کو ذریعہ ادھار بنا لیا اور کسی نے نثر کے اندر. نثر میں تو بڑی ہی روایات ہیں، حدیثیں اکثر بیان ہوتی رہتی ہیں. نظم کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں، پھر سرکار غوثیت مآب رحمہ اللہ کے کلام کی طرف آتا ہوں. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت ہی مشہور شعر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوب آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتی بھی کیسے کہ آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ ایسے پیدا کیے گئے گویا ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ نے چاہا. یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں ضروری تصحیح کہ بعض لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یوں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے. یہ درست ترجمہ نہیں ہے، کأنہ کا ہے. کأنہ ہے یہاں پر گویا کے ہے، گویا ایسے، یعنی آپ اتنا آپ کو پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جیسے آپ کی چاہت تھی ویسا آپ کو بنایا گیا. تو اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ یہ گویا ہے. تو گویا سے جو ہے وہ توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. براہ راست اس کا اس طرح ترجمہ کرنا جو ہے وہ ادبی اعتبار سے بھی غلط ہے اور عرف شرع کے اعتبار سے بھی غلط ہے. تو ایک تو یہ تصحیح ضروری ہے. دوسرا، سیدنا حسان بن ثابت نے کہا تھا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کلام کے ذریعے تعریف نہیں کرتا، بلکہ میرے کلام، میں اپنے کلام کی تعریف حضور کے ذریعے کرتا ہوں کہ جب میں حضور کی تعریف کرتا ہوں تو میرا کلام اس سے سج جاتا ہے، میرا کلام اس سے زینت حاصل کرتا ہے. تو در حقیقت ہمارے کلام کو زینت مل رہی ہے سرکار علیہ السلام کے ذکر سے، نہ کہ حضور کے ذکر کو ہمارے کلام زینت ملے. کتنا بڑا نقطہ جو ہے وہ صحابی رسول نے عطا فرما دیا سب کو کہ کوئی نعت کہہ کر یا حضور کی شان بیان کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں یا میں حضور کی شان بلند کر رہا ہوں. حضور کی شان بلند ہے، ہم حضور کی شان بیان کر کے اس کے ذریعے اپنے کلام کو اور اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں. سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ رسول تھیں، انہوں نے بھی حضور کی تعریف و توصیف کی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی. حضرت کعب بن زہیر جن کا قصیدہ جو ہے قصیدہ بردہ شریف کہلاتا ہے، اصل قصیدہ بردہ، یہ جو ہے امام بصیری والا ہے تو بعد میں قصیدہ بردہ کے نام سے منسوب ہوا. پہلا جو قصیدہ بردہ وہ حضرت کعب بن زہیر کا ہے کہ اس قصیدے کو سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنفس نفیس چادر عطا فرمائی تھی اپنی ظاہری حیات طیبہ میں، جس کی بنا پر وہ مشہور ہوا قصیدہ بردہ کے نام سے. اس کا ایک شعر ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. بے شک اللہ کے رسول تو نور ہیں، ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور وہ اللہ کی کھنچی ہوئی تلواروں میں سے وہ تلوار ہیں جو ہند کی بنی ہوئی ہے. ہند کی تلواریں مشہور تھیں، مہند جو ہے انہوں نے نارن کہا تھا. روایت میں یہ ہے کہ حضور نے تصحیح کروائی تھی، نار کو نور سے تبدیل کروایا تھا، نورن. تو یہ نورن کا جو ہے وہ استدلال بھی ہے کہ صحابہ سے ثابت کے صحابہ بھی کہہ رہے تھے ان الرسول لنور یستضاء بہ، ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. اور مہند کو بھی بعض روایت میں تبدیل کروایا، سیف من سیوف اللہ مسلول کہلوایا. اب آئیے سرکار غوثیت مآب رحمہ اللہ کی طرف. تو سرکار غوثیت مآب کی جب ہم کتابیں اٹھاتے ہیں، فتوح الغیب کو دیکھیں، الفتح الربانی کو دیکھیں، جلاء الخاطر کو دیکھیں یا الغنیہ لطالب طریق الحق کو دیکھیں، تو اس کے اندر ہمیں نثر کی صورت میں اللہ کی حمد نظر آتی ہے، سب سے پہلے اللہ کی توحید نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں نعت بھی، سرکار علیہ السلام کے اوصاف بھی نظر آتے ہیں نثر کی صورت میں. جہاں تک اشعار کی بات ہے تو سرکار غوثیت مآب کی طرف دیوان تو مشہور ہے، لیکن محققین کو چونکہ اس کی نسبت میں کلام ہے اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا رہا کہ جو دیوان غوث اعظم کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ سرکار غوثیت سے ثابت نہیں ہے، وہ سندن ثابت نہیں ہے. لیکن بہرحال جو قصائد منقول ہیں ان میں سے ایک شعر جو ہے میں پیش کر دیتا ہوں بطور مثال، بطور نمونہ، ایز اے سیمپل، کہ جس ایک قصیدہ مبارکہ کے اندر جو آپ نے کہا وصلی علی جدی الحبیب محمد باحلی سلام فی الوجود واکملا، اور اللہ درود نازل فرمائے میرے جد سبحان اللہ محمد علیہ السلام پر، اور سلام ان پر نازل فرمائے احلا، سب سے میٹھا سلام، فی الوجودی و اکملا، وجود میں جو سب سے اعلیٰ سلام ہو وہ اللہ ان پہ نازل فرمائے، و اکملا، اور یہ درود و سلام دونوں کامل ترین ہوں، اکمل درود و سلام اللہ نازل فرمائے. اور ایک قصیدہ غوث پاک کی طرف منسوب ہے جس میں سرکار علیہ السلام کے تمام ناموں کو نظم کیا گیا ہے. ہوا قائمن، ہوا قاسمن، ہوا طاہرن، ہوا صاحب العبادی، ہوا حاشرن، ہوا عاقبن، ہوا منذرن، و ہوا شہید و شاہد الاشہادی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
جس انداز میں یہ محفل سجائی گئی ہے واقعتاً یہ صوفیہ کا انداز ہے کہ جب محفل منقبت سجے تو صاحب عرس کا بھی ذکر ہو، پہلے اللہ کی تعریف و توصیف، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایہ درود و نعت، اور اس کے بعد پھر صاحب عرس کا ذکر، چونکہ فوقیت وہی اذکار ہیں کہ جو ابتدا میں کیے جا رہے ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت در شان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اور ہر اہل عشق، اہل محبت اور تصوف سے جس کا جیسا تعلق ہے، جس انداز میں اہل اللہ سے محبت کرتا ہے جو شخص، اسی اعتبار سے ان کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری تو پہچان ہی حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک سے ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم منقبت شامل کریں، ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام ولایت کے حوالے سے، چونکہ ولایت میں بھی آپ آفتاب ولایت اور ماہتاب ولایت دکھائی دیتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ یہ بزم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے، اور منقبت نثر کے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت میں بہت بلند مقام عطا فرمایا، جس کا اظہار مختلف وقتوں میں مختلف اولیاء کاملین نے کیا، اور خود آپ کا یہ مبارک کلام ہے قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ۔ بے شک بے شک آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کثیر الجہد شخصیت عطا فرمائی۔ آپ کو ولایت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ شیخ المشائخ ہیں، علم کے اعتبار سے دیکھیں تو امام اکبر ہیں، آپ کو جہاد کے اعتبار سے دیکھیں تو مجاہد اعظم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ولایت عطا فرمائی کہ جتنے بھی لوگ آپ کی صحبت میں آئے ہیں، کسی کو آپ کی نظروں نے ولایت کا فیضان عطا کیا ہے، کسی کو علم سے آراستہ کیا ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل مجاہد بنایا ہے۔ میں جو واقعہ عرض کرنے لگا ہوں ابھی، یہ شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب القدس فتح کیا ہے تو آپ کی فوج کا زیادہ تر حصہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے گریجویٹ تھے، اور آدھی آپ کی فوج ان لوگوں پر مشتمل تھی جو جامعہ نظامیہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے فیض یافتہ تھے۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ نے مختلف انداز سے لوگوں کی تربیت کی ہے، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح دی تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو چیف ایڈوائزر ہیں وہ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی ولایت کے حوالے سے اتنی کثیر روایات ملتی ہیں کہ جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قبول عام حاصل تھا، اور آپ کی کرامات ظاہرہ اس قدر تھیں کہ اول سے آخر تک کسی ولی کو اتنی کرامات نہیں دی گئی۔ ایک بات جو بہت مشہور ہے کہ جب عالم کے سامنے جاؤ تو زبان کی حفاظت کرو، جب ولی کے سامنے جاؤ تو دل کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ ہی کے دور کے امام ابو محمد نحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نحو کے امام سمجھے جاتے تھے، انہوں نے سوچا کہ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بہت مشہور ہے، لوگ بڑی کثرت سے ان کے پاس جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی ان کی صحبت میں جا کر بیٹھوں۔ چنانچہ آپ ان کا درس سننے کے لیے گئے تو دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اتنی دیر میں علم النحو کے کتنے مسائل کو حل کر لیتا، میں یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اچانک سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ آپ پر پڑتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں، اے ابو محمد، تو کن خیالوں میں کھویا ہوا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تو سیوے کی طرح نحو کا امام بن جائے تو تجھے چاہیے کہ تو میری درس کی نشستوں میں آ، اللہ تعالیٰ تجھے معرفت بھی دے گا، علم کا نور بھی دے گا۔ اور جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ ان کے قدموں میں گر گئے، اور آپ نے کہا کہ میں زندگی کا اکثر حصہ آپ کے پاس گزاروں گا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اپنے تاثرات کو، اپنی خوبصورت آرا کو بیان کیا ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کرتا ہوں کہ آپ فقہ حنبلی کے ائمہ میں سے ایک ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب الطبقات الحنابلہ میں
حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ شیخ العصر ہیں، فرماتے ہیں آپ قدوۃ العارفین ہیں، آپ سلطان المشائخ ہیں، آپ سید اہل طریقہ ہیں، آپ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ صاحب المقامات ہیں، صاحب الکرامات ہیں، صاحب العلوم المعارف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو فیضیاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی برکات سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اور ہمارے تینوں ہی ماشاءاللہ اسکالرز نے آج کی اس محفل منقبت میں اپنے اپنے ماشاءاللہ مطالعے کی روشنی میں حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار فرمایا اپنے جملوں کے ذریعے۔ میں آپ تینوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا، اور تینوں ثناخانوں کا بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت پیش کریں گے الحاج محمد زبیر اسحاق جو کہ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، رہے گا حشر تک بے خوف بندہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، سونے کون تیرے سوا غوث اعظم، امداد کن، امداد
کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ